السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 2 آج اسٹارٹ کریں گے. لیسن نمبر 2 کے اندر ہمیں جو اہم چیز پڑھنی ہے اس کو ہم ایک بار دوہرا لیتے ہیں. عبدالرزاق آپ ہائی لائٹر ہوتا ہے وہ یوز کیجیے گا. اس میں پہلے ہم نے ہادہ پڑھا، اب ہم پڑھیں گے ذالکا. ذالکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ذالکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن ہم نے ہادہ پڑھا تھا تو ہادہ تھا کس کے لیے؟ ہادہ اس میں اشارہ تھا قریب کے لیے، یہ ہے بعید کے لیے، دور کے لیے، یہ ہے دور کے لیے. تو ذالکا اس کا میننگ ہے وہ. تو اس لیسن کے اندر ہم ذالکا اور واو کے بارے میں پڑھیں گے کہ ذالکا اور واو کا کیا مسئلہ ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے ذالکا اس میں اشارہ ہے، اس کو بریکٹ میں پھر آپ کو اس کو بتایا کہ اس کو اشارہ حسیہ کہا جاتا ہے، جیسے ہاتھ وغیرہ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. تو کرنا کے بعد بھی بریکٹ آنا چاہیے لیکن وہ غلطی سے نہیں آیا ہے. تو ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ دور کے لیے، یعنی جو ہمارے دور ہے. لہٰذا ہم نزدیک کے لیے ہم کہیں گے یہ، لیکن ذالکا دور کے لیے. اور اس کے بعد نیچے آپ لوگ دیکھیے ذالکا کے بارے میں اور ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. اسکرین اوپر کریں عبدالرزاق. ہاں، ذالک بعید، بعید یعنی دور. ذالک بعید کے لیے ہے، مطلب دور کے لیے، دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے یوز ہوتا ہے. عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ذالک اشارہ ہے دور کی چیز کے لیے، مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے، واحد کے لیے. اس میں شاید واحد کا نہیں ہے تو آپ یہ چیز بڑھا لیجئے گا. واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. اب آپ کو عاقل کی اگزامپل دی گئی ہے، دیکھو ذالک طالب وہ اسٹوڈنٹ ہے. ذالک طالب وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب جو ہے عاقل ہے. ذالک رجل وہ آدمی ہے، رجل کیا ہے؟ عاقل ہے. اور رجل اور طالب دونوں سنگولر ہیں، واحد ہیں، اس لیے ہم نے ذالک استعمال کیا. اب یہ مبتدا خبر ہے، ذالک اس میں اشارہ، معرفہ مبتدا مرفوع، اور طالب جو ہے خبر، اور ذالک محلا مرفوع ہے. یہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے کہ مبنی ہے. اور طالب رجل دونوں خبر ہیں، اس لیے نکرہ ہیں اور دونوں مرفوع ہیں، اینڈ میں پیش ہے. اب غیر عاقل کی مثال دیکھیے آپ. ذالک بیت وہ گھر ہے، ذالک بیت. اب بیت گھر عاقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذالک اس میں اشارہ، معرفہ مبتدا محلا مرفوع، اور بیتن کیا ہے؟ بیتن خبر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے، رفع کی علامت تا کے اوپر پیش. ذالک جمل وہ اونٹ ہے، کیمل. ذالک اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، معرفہ مبتدا مرفوع محلن. ٹھیک ہے، محلن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مبنی ہے، بعد میں آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. جمل اونٹ، جمل بھی واحد ہے، بیتن بھی واحد ہے، دونوں غیر عاقل ہیں. اونٹ جو گھر ہے وہ اس کے اندر جان بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، اور جمل کے اندر جان ہے لیکن عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو غیر عاقل مطلب اس کو کہتے ہیں جو چیز سمجھدار نہ ہو، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ذالک جمل اونٹ ہے. اب عاقل اور غیر عاقل دونوں کی ہمارے پاس اگزامپل آ گئی. اب دیکھ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور واحد سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. واحد یعنی اس کو آپ کو کہتے ہیں سنگولر، سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم کو 2 آدمی کے لیے یوز کرنا ہے، 3 آدمی کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے، تو ہم ذالکہ کا استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے واو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو واو اس کا مطلب ہے اور. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور. عربی میں ہمیشہ عد والے حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی عربی میں
یہ ہمیشہ بعد والے حرف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے، اور یہ دو، ہاں پوچھنے کے لیے آپ کو موقع دیں گے، یہ پڑھ لیں، آپ سوال نوٹ کر لیں۔ عربی ہمیشہ بعد والے حرف کے ساتھ، یعنی بعد والا جو اس کے بعد لیٹر رہے گا اس کے ساتھ استعمال لکھا جاتا ہے، اور یہ دو جملوں کے درمیان، دو سینٹنس کے درمیان، دو سینٹنس کو جوڑنے کے لیے، دو سینٹنس کو جوڑنے کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایگزامپل انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ما ھذا، یہ کیا ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ سوال ہے غیر عاقل قریب کے لیے، ٹھیک ہے؟ قریب کے لیے، عاقل اور دونوں کے لیے ہوتا، ما جو ہے یہ قریب، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ما صرف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ ما ھذا یہ کیا ہے، تو اب آپ کے سامنے جو چیز کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے وہ غیر عاقل ہے، کیوں کہ اگر عاقل ہوتی تو ما کا یوز نہیں کیا جاتا، یہ سوال ہے غیر عاقل قریب کے لیے، ٹھیک ہے؟ ما ذالک، وہ کیا ہے، یہ سوال ہے غیر عاقل بعید کے لیے، یعنی دور کی چیز کے لیے۔ اگر عاقل کے لیے ہوگا تو من ذالک ہوگا، تو اس لیے یہ چیز آپ کو بتا دی گئی ہے۔ ہاں اس کے بعد نیچے کریں۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک نجم، وہ اسٹار ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس جو ہے لیسن کے اندر انشاءاللہ آنے والی ہے، ہم لیسن کے اندر پڑھیں گے، تو یہ ایگزامپل آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے مل جائے گا، یہ سب جو پورے اس کا جو ہے ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو لیسن ہے اس کا پورا ترجمہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، بعد میں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کو ضرورت ہے۔ اسکرین اور اوپر کیجئے، ہاں اور اوپر، ہاں جو الفاظ اس لیسن میں نیو ہیں ان کے تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے؟ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب آپ جو مین پی ڈی ایف ہے عربی کی وہ شیئر کریں عبدالرزاق۔ الدرس الثانی، سبق نمبر 2، ذالک، وہ، شیخ نے ہیڈنگ دے دی اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس لیسن کے اندر جو دھیان دینا ہے وہ ذالک پہ دینا ہے۔ عبدالرزاق اس کو ہائی لائٹ کریں آپ، ذالک، ذالک وہ، ذالک وہ، مذکر کے لیے، عاقل اور غیر عاقل کے لیے، دور کے لیے استعمال ہوگا۔ اب ہمارے پاس سامنے اسٹار ہے، سوال ہو رہا ہے ما ذالک، ما کے تعلق سے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ اس میں استفہام ہے، غیر عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک نجم، ذالک نجم، وہ اسٹار ہے، ذالک مبتدا، نجم خبر۔ اسماء استفہام وغیرہ کے بارے میں ہم ابھی آپ کو نہیں بتا رہے، بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تھوڑا آگے چلنے کے بعد۔ ذالک یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور نجم خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اسٹار ہے۔ تو ذالک یہ مبنی ہے، مبنی اسم ہے، مبنی اسم کہتے ہیں، مبنی ناؤن کہتے ہیں ایسے ناؤن کو کہ جس کے آخر کا اعراب، جس اسم کی آخری حرکت ہمیشہ ایک ہی حالت پر باقی رہے، کبھی بھی چینج اور تبدیل نہ ہو۔ اب ذالک یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی آئے گا، ذالک ذالک، اس لیے ہم کہتے ہیں مبنی۔ اور معرب ایسے ناؤن اور ایسے اسما کو کہتے ہیں جن کے آخری حرکت، جس اسم کی آخری حرکت چینج ہوتی رہے، اس میں تبدیلی آتی رہے، اس میں تبدیلی آتی رہے، چینجنگ آتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ذالک مبنی ہے، تو یہ اس کو ہم کہیں گے ہے مبتدا محلن مرفوع، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو ہم اس کو محلن مرفوع مانیں گے، یہ چیز میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ نجم خبر ہے، آپ نے پی ڈی ایف 1 کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، جو ہم نے آپ کو دی ہے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اب دیکھیے تنوین موجود ہے اینڈ میں، اور خبر دوسری بات خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی
حالت رفع میں ہوگی تو میم کے اوپر پیش موجود ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس نجمن یہ اسم ہے یہ مرفوع ہے, اس کے اینڈ میں پیش موجود ہے. اب ہم آتے ہیں آگے. ہمارے پاس مسجد ہے اور گھر ہے. ابھی ہم کو اردو میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے, تو جب ہم اور لفظ استعمال کرتے ہیں اور کے لیے ہمیں استعمال کرنا واو. ہذا مسجد, مسجد قریب ہے, یہ مسجد ہے. وذالک بیت, اور وہ گھر ہے, اور وہ گھر ہے. تو یہ ہذا مسجد مبتدا خبر اور واو حرف عطف ہے, ذالک بیت یہ بھی مبتدا خبر. ٹھیک ہے. تو نجمن کی تثنیہ آتی ہے نجمانی, مسجد کی تثنیہ ڈول یعنی ایک مسجد دو مسجد مسجدانی. بیتن ایک گھر دو گھر بیتانی. ٹھیک ہے. تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں جو دو کے دو پر دلالت کرے. واحد کہتے ہیں جو ایک ناؤن ایک اسم پہ دلالت کرے. تثنیہ کہتے ہیں المثنى يدل على اثنين او اثنتين. تثنیہ کہتے ہیں ایسے اسم کو جو دو پر یعنی دو مذکر یا دو مؤنث پہ دلالت کرے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ گھوڑا ہے اور گدھا ہے. ہم کو اردو میں کہنا یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. ہذا حصان, ہذا حصان یہ گھوڑا ہے. وذالک حمار, اور وہ گدھا ہے. وذالک حمار, اور وہ گدھا ہے. اب حصان خبر ہے نکرہ ہے, آخر میں نون کے اوپر پیش موجود ہے, مرفوع ہے رفع ضمہ. ٹھیک ہے. حمار یہ بھی خبر ہے نکرہ ہے, اینڈ کے اندر کیا موجود ہے, اینڈ میں موجود ہے ہمارے پاس پیش موجود ہے, جو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اب حصان کا تثنیہ آتا ہے حصانانی, حصانانی, اور حمار کا تثنیہ آئے گا حمارانی, دو گدھے. اب اس کے بعد ہمارے پاس تصویر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سوال کیا جا رہا ہے اذالک کلب, اذالک کلب. کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف استفہام ہے, معنی ہوتا ہے کیا, عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جواب یس اور نو کے ذریعے سے دیا جاتا ہے, یا صرف یس اور نو میں دیے تو بھی چلے گا. اذالک کلب, کیا وہ ڈاگ ہے, کوشچن ہے, سوال ہے, تو سوالیہ جملے کے اینڈ میں کوشچن مارک آئے گا. اذالک کلب, کیا وہ ڈاگ ہے, نہیں ہے, تو لا نہیں. ذالک قط, وہ بلہ ہے. قط کیٹ مذکر. اور ابھی تک آپ نے جو بھی پڑھا ہے اس بک کے اندر سب مذکر پڑھا ہے, ابھی آپ کے پاس فیمیل لفظ کوئی آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعد میں آئے گا تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے پاس سامنے بیڈ ہے, تو چونکہ بیڈ غیر عاقل ہے تو ہم نے ما کا استعمال کیا. ما ذالک, وہ کیا ہے, ذالک سریر, وہ بیڈ ہے. ذالک سریر, وہ بیڈ ہے. سریر بیڈ کو کہتے ہیں, قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. سرر مرفوع جمع استعمال ہوا ہے سورۃ الغاشیہ کے اندر. سرر مرفوع اس کی جمع ہے سرر. سریر اس کا تثنیہ آئے گا سریران, دو بیڈ, اور جمع آئے گی سرر پلورل. ہاں. اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ رہا ہے من ھذا. من کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا کہ یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں استفہام ہے, معنی ہوتا ہے کون. من ھذا, یہ کون ہے. ومن ذالک, اور وہ کون ہے. ومن ذالک, اور وہ کون ہے. اب پہلے والے جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹیچر ہیں, بورڈ پہ لکھ رہے ہیں, اور دوسرے صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. تو کہ ھذا مدرسن, یہ ٹیچر ہے. مدرسن ٹیچر, درس آپ پڑھ رہے ہیں نا, درس لیسن. مدرسن درس پڑھانے والا, اسم الفاعل, اسم الفاعل. تو مدرسن ٹیچر, اور مدرسن کا تثنیہ ڈول آئے گا مدرسانی, مدرسانی.
हादा मुदर्रिसुन, ये टीचर है, मुदर्रिसुन खबर है, नकिरा है, मरफू है, सीन के ऊपर पेश मौजूद है। वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला, और इसकी तस्नीया आएगी इमामानी, इमामानी हमजा के जेर के साथ। अगर हमजा के ऊपर हम जबर इस्तेमाल करेंगे तो माना चेंज हो जाएगा। इमामुन मतलब इमाम, और अमाम मतलब होता है सामने, फ्रंट। वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है, ठीक है। इमामुन ये खबर है, नकिरा है, मीम के ऊपर एंड में पेश मौजूद है, मरफू है। अब उसके बाद आपके सामने पत्थर दिया हुआ है, तो पत्थर चूंकि गैर आकिल है तो माँ का इस्तेमाल हुआ। मा ज़ालिका, वो क्या है, ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। हजर कहते हैं पत्थर को, और इसकी तस्निया आएगी, इसका तस्निया आएगा हजरानी, हजरानी, और इसकी जमा आती है हिजारतुन, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, आप लोग को धीरे धीरे इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। अब यहाँ पे ज़ालिका गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हुआ। अब उसके बाद आपके सामने एक प्लेट है, प्लेट के अंदर शक्कर है, और ग्लास है, ग्लास के अंदर दूध है। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है, सुक्कर शुगर। वज़ालिका लबनुन, वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। लबन कहते हैं दूध को, लेकिन आज अरब ममालिक के अंदर लबन जो है वो दही के लिए इस्तेमाल होता है, और दूध के लिए हलीब इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हलीब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हुआ, और इसके बाद एक्सरसाइज है, इसके बाद जो है एक्सरसाइज है जो इंशाअल्लाह हम करते हैं। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, ठीक है। पहले हमारे ऑर्डर का सेगा, तो इसको पढ़ना भी है और लिखना है। अगर आपके पास बुक जो है क्या कहते हैं अवेलेबल है, तो आप बुक के अंदर ही इसके एराब लगा दीजिए, हरकत लगा दीजिए, और अगर मौजूद नहीं है तो आप जो है अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें पढ़ना और लिखना है। किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑन ऑफ कर दें, ठीक है। मैं जिसका नाम लूंगा वो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सिदरा शेख, सिदरा शेख मौजूद? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहला जुमला पढ़िए आप। हाज़ा सकर वज़ालिका लबन। वापस से पढ़िए। हाज़ा सकर वज़ालिका लबन। नहीं, हमको अरबी जुबान के अंदर जब पढ़ना है तो एंड वाला इस्म है या फ़ेल है, उसकी हरकत को ज़ाहिर करना, उस पे सुकून नहीं लगाना है। शकर, जो शकर आप पढ़ रहे हैं शकर नहीं है। अरबी में, उर्दू में हम शकर कहते हैं, अरबी में कहते हैं सुक्कर। क्या कहते हैं? सुक्कर। हादा सुक्कर। अब एंड में क्या आएगा वो आपको पढ़ना, बताना है क्या आएगा। रा के ऊपर क्या आएगा? सिदरा, जी। रा के ऊपर क्या आएगा? हादा सुक्का। जो भी आपको आता है आप बोलें, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम सीखने सब सीख रहे हैं, तो हमको इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं। आप बोलो, जो भी आपको आता है बोलो। हाँ, हादा सुक्का। आपने क्या पढ़ा? हादा किताबुन, हादा कल्बुन, हादा जमलुन। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? क्या आएगा? हाज़ा सुकरुन। सुक्करुन, काफ के ऊपर तशदीद मुशद्दद रहेगा। हादा
सुक्करुन, हादा सुक्करुन, और उसके बाद वदालिका लबनुन, लबनुन। लबनुन, सिदरा, तनवीन हम क्यों लगाएंगे? तनवीन इसलिए लगाएंगे कि इसके ऊपर अलिफ लाम मौजूद है। सुक्कर और लबन के ऊपर अलिफ लाम है? जी नहीं, नहीं है, तो अब हम तनवीन लगाएंगे। तो हादा सुक्करुन, ये क्या है? शुगर है। वदालिका लबनुन, और वो दूध है। दूसरी बात ये कि सुक्कर, इसकी हालत क्या है? केस कौन सा एराब है? ये यहाँ पे मरफू है। क्या है? मरफू, मरफू क्यों है? क्योंकि खबर है। क्या है? खबर, खबर क्या होती है? खबर मरफू होती है। खबर क्या होती है? मरफू, मरफू को आप कैसे पहचानेंगे? अगर वाहिद इस्म है तो उसके एंड में पेश रहेगा। उसके एंड में क्या रहेगा? पेश, तो है सुक्कर और लबन के एंड में रा और नून पे पेश है कि नहीं है? जी, दम्मा है कि नहीं है? जी नहीं है, है ना, क्यों नहीं है? जो तनवीन है वो सेकंड वाला है। तनवीन है वो सेकंड। हम लोग अमूमन गलती ये करते हैं कि तनवीन दोनों हरकत को समझते हैं। तनवीन कौन सी हरकत है? सेकंड वाली। कौन सी? सेकंड वाली, सेकंड वाली। और जो पहली वाली हरकत है वो एराब है। वो क्या है? एराब, वो एराब है। इसीलिए इसीलिए अभी आप देखेंगे कि जब कोई इस्म मुदाफ होता है, यानी दूसरे इस्म की तरफ आगे आएगा, तो उसकी कहा जाता है कि उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। उसकी तनवीन क्या हो जाती है? ड्रॉप, कर देते हैं। तो तनवीन ड्रॉप करते हैं तो हम दोनों हरकत ड्रॉप करते हैं या एक हरकत? एक, एक। अगर तनवीन दोनों होती तो दोनों हरकत ड्रॉप करते हैं ना हम, दोनों, जी, कि नहीं करते? जी करते, ठीक है। हाँ, दूसरी बात सिदरा, आपको नसीहत कीजिए, एक नसीहत करें, बुरा मत मानिएगा। आपने जो तस्वीर लगाई है डीपी पे, जो उर्तुगुल का ड्रामा है, ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए। और वो ड्रामा जो है कितना जो है शरीयत के खिलाफ था, उसमें गैर शरई बातें थी, अकीदे का इनहिराफ वगैरह था। हमारे लिए दुरुस्त नहीं है कि हम ऐसी तस्वीरें लगाएं। हम जो है कोई ऐसी डीपी और तस्वीर लगाएं जिसके जरिए से सामने वाले को अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज मिले। ठीक है? जैसे जी जरूर, कोई अच्छा जुमला है, कोई अच्छा कौल है कि सामने वाला देखे उसको। अभी तस्वीर आपने लगाई, जो भी देखेगा वो क्या होगा? वो भी गुनहगार होगा और आप तो होंगे ही। तो इसलिए ऐसी तस्वीर हमको यूज नहीं करनी चाहिए। आप बुरा मत मानिएगा। सबके सामने मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो आपको बोलेंगे तो सबकी इस्लाह हो जाएगी। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर, जी बारकल्लाह जी, फीक। जज़ाकल्लाह, नजमा खान, सेकंड जुमला। नजमा खान मौजूद? लाइबा रिजवी? मन ज़ालिका इमामुन। मन ज़ालिका, ज़ालिका इमामुन। ये लाइबा आपने पढ़ा ना? जी सर। लाइबा मन क्या है? मन के बारे में आपको क्या मालूम है? मन को एक कौन सा, इसको क्या कहते हैं? इसमें इस्तिफाम क्या कहते हैं? इसमें इस्तिफाम। इस्तिफाम यानी इस्म यानी नाउन, इस्तिफाम यानी सवाल। ऐसा नाउन जिसके जरिए से सवाल किया जाता है, जिसके जरिए से क्या किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है। मन ज़ालिका, वो कौन है? ज़ालिका इमामुन, वो इमाम है। इमामुन क्या है लाइबा? खबर है। क्या है? खबर। खबर। खबर मारिफा होती है, नकेरा होती है? नकीरा। नकेरा होती है। खबर मरफू होती है कि मंसूब होती है? मरफू। मरफू। तो यहाँ पे रफा की अलामत क्या है? मीम के ऊपर, तंजीम।
میم کے اوپر اینڈ میں پیش، میم کے اوپر اینڈ میں پیش موجود ہے. ہاں اس کے بعد اسنا رضوی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے. ذالک قطن، کیا یہ باللہ ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ذالکا سسٹر، ذالکا، ذالکا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا وہ باللہ ہے؟ ہاں وہ، اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ وہ. ہاں لا ذالک کلب، ہاں نہیں وہ ڈاگ ہے. وہ ڈاگ ہے، کتا ہے. اچھا اسنا آپ نے یہاں پہ لا کیوں یوز کیا؟ لا مینس نہیں تو کس لیے یوز کیا ہم نے لا یہاں پہ؟ کیونکہ سوال میں تھا. ہاں سوال میں تھا. قطن یہ کیا ہے؟ خبر. خبر. مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. اور ذالک کلبن، کلبن معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکیرہ. نکرہ. ٹھیک ہے احسنتی. محمد مکرم، محمد مکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے مکرم نمبر 4. ما هذا؟ هذا حجر. حجر، حجر. هذا حجر. حجر کیا ہے هذا مکرم؟ حجر. حجر کیا ہے؟ پتھر. مبتدا خبر ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. مبتدا کیا ہے؟ حجر کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے. خبر. هذا حجر، یہ پتھر ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے نکرہ؟ نکیرہ. نکرہ ہوتی ہے. احسنت مکرم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ویاک. ابھی جو یہ عبدالرزاق رہنے دیجیے، ان جملوں کو رہنے دیجیے. ہاں میں نام بولوں گا ان کو، ابھی میں نام بولوں گا ان کو ایک بار یہ سارے صرف پڑھنے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے. فرحانہ خان، آپ یہ پورے 1 سے لے کر 4 جملے پڑھیے، صرف آپ کو عربی اچھے سے پڑھنا ہے بس. ہاں جی جی. ہاذا سکرن، سکرن، سکرن نہیں سکرن. ہاذا سکرن و ذالک لبنن، لبنن. لبن. ہاں من ذالک، ذالک امامن. ہاں ذالک قطن، لا ذالک کلبن. ما ہاذا، ہاذا حجرن. ہاں. شاکرین ذاکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے اس کو. ھذا سکر و ذالک لبن من ذالک، ذالک امام. اذالک قط لا ذالک کلب. ما ھذا، ھذا حجر. احسنتی. ام عبداللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا سکر وذالک لبن. جی من ذالک، ذالک امام. ہاں. ذالک قط لا ذالک کلب. ما ھذا، ھذا حجر. پروین خان. جی سر. ھذا شکر وذالک لبن من ذالک، ذالک امام. ذالک قط لا ذالک کلب. ما ھذا، ھذا حجر. مریم سہیل. آپ الکلمات الجدیدہ تو یہ پڑھیں، الکلمات الجدیدہ اس کو پڑھ کے بتائیں. جی. امامن، حجرن، سکرن، لبن. ہاں اوپر پڑھیے الکلمات
الکلمات الجدید جدیدتن، الکلمات الجدیدۃ، جدیدۃ نہیں ہو سکتا کیونکہ الف لام آ گیا اس کے اوپر، الف لام آ گیا تو تنوین آئے گی نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. الکلمات الجدید، کلمات، کلمات یہ پلورل ہے کلمتن کا، کلمت اس کا واحد آتا ہے کلمات، اور تثنیہ آتا ہے کلمتان. آپ نے حدیث سنی ہوگی کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں. کلمات، کلمات یہ پلورل ہے جمع، اور کلمہ یہ واحد ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ، ٹھیک ہے. تو الکلمات الجدیدہ، جدید کہتے ہیں نیو، الجدیدۃ نیو، چونکہ الکلمات جو ہمارے پاس ہے یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ یہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہے. تو غیر عاقل کے لیے ایک چیز ہم کو یاد رکھنی ہے کہ غیر عاقل کے لیے ساری چیزیں مؤنث استعمال ہوں گی. غیر عاقل کے لیے کیا ہوں گی؟ ساری چیزیں واحد اور مؤنث استعمال ہوں گی. دیکھیں میں نے آپ کو ایک مثال بتائی تھی 2 دن پہلے کہ کتبن، ہم کو یہ کہنا ہے یہ بکس ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کس کو معلوم کیا کہا تھا ہم نے؟ ہذہ کتبن، یہ بکس ہیں. اب دیکھیے الکلمات ہمارے پاس جمع ہے، لیکن الجدید یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے سر. الجدید کیا ہے؟ الجدید یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد، واحد ہے. اور جدید یہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث، اینڈ میں گولتا موجود ہے. چونکہ الکلمات ہمارے پاس غیر عاقل ہے، کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو جمع لیکن غیر عاقل ہے. تو غیر عاقل کے لیے صفت بھی کیا استعمال کریں گے؟ واحد مؤنث استعمال کریں گے. خبر بھی واحد مؤنث استعمال کریں گے، اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث استعمال کریں گے، سب واحد مؤنث استعمال کریں گے. یہ چیزیں آگے آئیں گی. ابھی میں آپ سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینا، آگے ساری چیزیں آئیں گی. یہ میں نے آپ کو بتایا. الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز، الکلمات موصوف، الجدیدۃ اس کی صفت، نیو ورڈز. سر یہ معرفہ کیوں ہے؟ جی معرفہ کیوں ہے؟ معرفہ موصوف جو ہوتا ہے، موصوف معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی نہیں. اور نکرہ جو ہے اگر یہ نکرہ رہتا تو یہ ایسے رہتا کلمات جدیدتن، کیا ہوتا؟ کلمات جدیدتن. تو موصوف معرفہ نکرہ دونوں استعمال ہوتا ہے. چونکہ یہاں پہ آپ کو چند ہی الفاظ بتائے جا رہے ہیں اس لیے معرفہ استعمال کیا گئی، چند خاص کلمات. امام، یہ نیو ورڈ ہے، اسپیکر ابھی آپ بند کر دیں. امام نیو ورڈ ہے. امام، امام نماز پڑھانے والا، ٹھیک ہے. حجر، حجر پتھر، اسٹون، ٹھیک ہے. حجر کا ڈوئل آتا ہے، تثنیہ آتا ہے حجران، اور امام کا ڈوئل آتا ہے امامان، اور اس کا پلورل آتا ہے ائمتن. کیا آتا ہے؟ ائمتن. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. حجر تثنیہ حجران، اس کی جمع آتی ہے حجارتن، جیسے سورۃ الفیل کے اندر آیا ترمیہم بھی، کیا آیا؟ ترمیہم حجارتن. تو یہ اس کی جمع ہے حجر کی، کیونکہ بہت سارے پتھر اللہ تعالیٰ نے برسائے تھے، کہ ایک برسایا تھا؟ کئی پتھر. ہاں. سکرن، سکرن شکر، شوگر استعمال کرتے جو ہم. لبنن، لبنن کہتے ہیں دودھ کو، ٹھیک ہے، لبنن. تو یہ چیز ہمارا لیسن الحمدللہ ختم ہوا، لیسن نمبر 2. اب اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں ہے. السلام علیکم سر. الدرس الثالث، سبق نمبر 3، ٹھیک. سبق 3 میں ہم کو 2 اہم چیز پڑھنی ہے، المعرفۃ والنکرۃ. معرفہ پراپر ناؤن، النکرہ کامن ناؤن. معرفہ کہتے ہیں شیء معین، کسی خاص چیز کو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں البیت، تو البیت یہ خاص ہو گیا، سارے گھر اس میں شامل نہیں ہیں.
ہم کہہ رہے ہیں الولد بوائے تو یہ خاص لڑکا ہو گیا، سارے لڑکے اس میں شامل نہیں ہیں. النکرۃ شیء غیر معین، نکرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو معین نہ ہو، خاص نہ ہو، عام ہو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں بیتن، تو بیتن کے اندر سارے گھر شامل آ گئے، سارے گھر جو ہے اس کے اندر آ گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں ولدن تو سارے بوائے اس کے اندر آ گئے. اور نکیرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اردو میں نکیرہ اسم کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں ایک، کوئی، چند، بعض، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. معرفہ میں ہم یہ استعمال ایک، چند، کوئی یہ استعمال نہیں کرتے. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور دوسری چیز معرفہ خاص ہے، نکیرہ عام ہے. ٹھیک ہے. اور معرفہ اور نکیرہ کا فائدہ ہے، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، تفسیر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے یا فقہ یا اصول فقہ پڑھیں گے، تو آپ کو معرفہ اور نکیرہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. یہ بہت اہم چیز ہے، معرفہ اور نکیرہ کو جاننا عربی زبان کے اندر بہت اہم چیز ہے. اس سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، فقہ، اصول فقہ کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو معرفہ اسم رہے گا، فی الحال اس کی پہچان ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں، اسٹارٹ میں الف لام رہے گا، ال. ٹھیک ہے. اور نکیرہ اسم کے اینڈ میں تنوین رہے گی. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. بس معرفہ نکرہ کے تعلق سے فی الحال یہ چیزیں ہیں. بعد میں معرفہ، ابھی ہم نے معرفہ کی بہت مطلب تقریباً 7 یا 8 اقسام ہیں، 7 یا 8 قسمیں ہیں. اس میں سے ہم نے صرف پہلی قسم پڑھی ہے کہ وہ اسم معرفہ ہوتا ہے جس اسم کی اسٹارٹ میں الف لام ہو، ال ہو. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء اشارہ، اسم اشارہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مذکر کے ہوں، چاہے وہ مؤنث کے ہوں، چاہے وہ سنگولر ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے وہ جمع ہو، واحد تثنیہ، سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو فی الحال ہم نے معرفہ کی پہلی قسم پڑھی ہے کہ معرفہ کیا ہو. معرفہ وہ اسم ہے جس کے اوپر الف لام ہو، اور نکیرہ وہ اسم ہے جس کے اینڈ میں کیا ہو، اینڈ میں تنوین ہو. یہ آپ لوگ کو دھیان دینا ہے اور اس کو ریکارڈنگ کو اچھے سے سن کے تیار کر لینا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ لیسن پڑھیں گے.